نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، ماہ رمضان کے خصوصی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے اللہ اور اس کے رسول کے فراوین کے حوالے سے توبہ کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی غرض سے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ جو حضرات مسلسل توبہ کے متعلق گفتگو سماعت کر رہے ہیں، انہیں یاد ہوگا کہ ان نشستوں میں قرآن کریم کی آیات، احادیث کریمہ، اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے کچھ ایسے افراد کے واقعات جنہوں نے توبہ کے ذریعے اپنے رب کو نہ صرف راضی کیا بلکہ اس پر استقامت کے ساتھ مکمل زندگی گزاری، جس کی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہوئے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے احوال ملتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو توبہ کے ساتھ گزارا اور ساری زندگی گناہوں سے بچتے رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، فواحشات اور منکرات سے اس انداز سے توبہ کی کہ زندگی بھر کبھی پلٹ کر اس کی طرف نہ دیکھا، نہ کبھی اس کے خیال سے اپنے آپ کو متاثر کیا۔ ان واقعات کو پیش کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے حضرات واقعات کو سن کر اپنی زندگی کو تبدیل کیا کرتے ہیں۔ اسی مقصد کی خاطر آپ حضرات کے سامنے ایسے واقعات کا انتخاب کیا گیا کہ جن واقعات کے ذریعے ہماری زندگی میں کسی نہ کسی قسم کی تبدیلی آ سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً ایک ایمان والے کے لیے توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھ سے کوئی غلطی یا مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان خطا کار ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی خطاؤں پر توبہ کیا کرتا ہے، جو اپنی خطاؤں پر فخر کرے، تکبر کرے، گھمنڈ کرے اور اپنی خطاؤں کا چرچا بڑی شان سے لوگوں کے سامنے کرتا رہے،
تو پھر ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا مجرم ہے اور اس کے جرم کی بھیانک سے بھیانک سزائیں ہیں۔ اکابرین میں جنہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع اختیار کیا، ان میں بہت سارے ایسے تھے جن کی زندگیاں بڑی مستی میں گزرتی تھی، صحبتیں الگ تھی، ناچ گانوں کی محفلیں چلتی تھی، رات رات اسی میں گزار دیتے تھے۔ مگر جب ایسے افراد نے توبہ کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو یکساں بدل دیا، یکسر بدل دیا، اور پھر کبھی وہ اپنی زندگی میں ان گناہوں سے متاثر نہ ہوئے جن گناہوں کے سبب انہوں نے توبہ کی تھی۔ اور یہ واقعات ہم میں سے ان افراد کے لیے ہے جن کی زندگیاں رات بھر مستیوں میں نکل جاتی ہیں، آوارگی میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے فواحشات اور منکرات میں جو لوگ اپنی زندگیوں کو گزار دیتے ہیں، یہ واقعات ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ آج جن واقعات کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اشارہ کروں گا، ان میں کچھ ایسے ہی واقعات ہیں کہ جن میں کچھ ایسے افراد تھے جو اپنی راتوں کو بدمستی میں گزارتے تھے، مستی میں گزارتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے برسوں تک مرتکب ہوتے رہتے تھے، مگر ان کی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تبدیل فرمایا کہ پھر وہ اپنی پوری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک بزرگ حضرت ابن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل نوجوان جن کا نام موسیٰ ابن محمد ابن سلیمان ہاشمی تھا، اپنی عیش و عشرت، اپنے جسم کی سلامتی، خوش لباسی اور بہت زیادہ بے حیائی اور بد کرداری میں اور بڑی مستی میں اپنی زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ اس کی عادت تھی کہ قسم قسم کی لذیذ غذائیں اس کے دسترخوان پر ہوتی، وہ ہمیشہ چمکتے ہوئے لباس میں پوری رات مجلس سجائے ہوئے اپنے آس پاس میں ناچ گانوں کی محفل سجاتا تھا۔ اس نوجوان کی آمدنی بتائی گئی کہ ایک سال میں 3,30,000 دینار کی اس کی آمدنی تھی، اور پھر یہ ساری کی ساری آمدنی وہ عیاشیوں پر قربان کر دیتا، یعنی ان پیسوں کو گناہوں پر خرچ کر دیتا، اور پھر اس کا مکان سڑک کے کنارے پر تھا، بڑا خوبصورت مکان بنایا تھا، مکان کا دروازہ بھی بڑا شاندار تھا، اور اپنی محل اتنا اونچا تھا، اپنا مکان اتنا اونچا تھا کہ وہ اپنے مکان کی چھت پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو دیکھا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے مکان کے ایک کنارے پر بہترین باغ بنایا ہوا تھا جس میں بہترین پھولوں کی بہترین پھول اس میں اگا کرتے تھے، اور اس باغ میں یعنی ایک گارڈن ٹائپ کا اس نے بنا رکھا تھا، اور پھر روز آنا جب رات ہوتی تو اس رات وہ اپنی محفل کو سجاتا۔ اس نے اپنے محل میں ہاتھی کے دانت کا ایک گنبد بنایا ہوا تھا جس میں چاندی کی سیخیں لگائی ہوئی تھی، اور جس کے بعض حصے پر اس نے سنہرا رنگ کروایا ہوا تھا، اور اس گنبد کے بیچوں بیچ وہ قیمتی تخت لگا کر اپنے آپ کو اس پر بٹھا لیا کرتا اور خود وہاں پر بیٹھ جاتا۔ یہ تفصیل اس لیے بیان کی گئی تاکہ سننے والے اس بات کو محسوس کر سکیں کہ اس کے اندر کیا مستی تھی اور کس انداز سے وہ اپنی زندگی کو گزارنے کا خواہش مند تھا، یعنی اپنے مکان کو اس انداز سے سجایا ہوا تھا کہ اسے کسی قسم کی اس کے مکان میں کمی نہیں تھی۔ مکان کی تعمیر بھی بہت اچھی تھی،
مکان کے پیچھے کی طرف ایک باغ بھی بنایا ہوا تھا، اس میں اس نے پھولوں کے پودے بھی لگائے ہوئے تھے، مختلف قسم کے پھولوں کے پودے تھے اور مختلف قسم کے پھول اگا کرتے تھے۔ یعنی ایک آدمی کو اپنی مستی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی وہ ساری کی ساری اس کے گھر میں موجود تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو اس کی رات کو گزارنے کے لیے جو کام آتے تھے، گانے والے، ناچنے والے، اشعار پڑھنے والے، دف بجانے والے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مستی کرنے والے، یہ سارے کے سارے اس محل میں اور اس کے مکان میں رہتے تھے۔ کبھی کبھار بعضوں کو وہ بلایا کرتا تھا کہ اس کی محفل میں اور 4 چاند لگ جائیں۔ اس کا عالم یہ تھا کہ جسم پر قیمتی لباس پہن کر بیٹھتا تھا اور ایک شملہ وہ باندھتا تھا، ایک امامے ٹائپ کا وہ پہنتا تھا جس کو مشجرہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ قیمتی قسم کے ہیرے موجود تھے، لگے ہوئے تھے۔ ارد گرد جب رات ہوتی تو اس کے احباب کی نشستیں ہوتی، پیچھے غلام کھڑے ہوتے، اور پھر جس تخت پر وہ بیٹھتا تھا اس کے قریب میں گانے والوں کی اس نے جگہ بنا رکھی تھی، جہاں گانے والے بیٹھ کر گانا گاتے ہوئے موسیٰ کا دل بہلاتے تھے۔ یہاں تک کہ گانے والیوں کو بھی کبھی کبھی بلایا جاتا، اور اس میں ایک قسم کی خاص نشست جو خاص لوگوں کے لیے اس نے بنا رکھی تھی۔ جب بھی دل کرتا تھا آواز دیتا گانے کے لیے، اور جب دل کرتا اپنی آواز سے ان گانوں کو بند کروا دیتا، پھر شراب وغیرہ کی محفلیں جاری ہوتی۔ لہٰذا جب اس کے اندر برائی یہ تھی کہ وہ عورتوں کے ساتھ میں زنا بھی کرتا تھا، اور پھر اس طرح سے اس نے اپنی موت کو بلا دیا تھا، اس طرح سے اس نے اپنی زندگی کی حقیقت کو بلا دیا تھا۔ ایک رات حسب معمول یہ اپنے سارے معاملات لے کر بیٹھا ہوا تھا، نشست جمی ہوئی ہے، گانے والی گانے گا رہی ہیں، شراب کے جام دیے جا رہے ہیں، شراب لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، اور بہترین انداز سے محفل چل رہی ہے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کانوں تک ایک آواز پہنچائی، اور یہ آواز اس کے محل سے نہ تھی، یہ آواز اس کے گھر سے نہ تھی، یہ آواز اس کے مکان میں سے نہ تھی، بلکہ کہیں دور سے یہ آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔ اور حالانکہ یہاں پر محفل چل رہی ہے، مگر اس محفل کی آواز کو چیرتی ہوئی یہ آواز اس کے کانوں میں پہنچ رہی تھی، اور وہ آواز بڑی درد بھری تھی۔ اور اس درد بھری آواز کو سن کر اس نوجوان کے دل کی دنیا تبدیل ہوئی، اس کی طبیعت میں ایک قسم کا تغیر پیدا ہوا، اور پھر آواز اس انداز کی تھی کہ وہ ٹھیک سے سن نہیں پا رہا تھا، مگر اس کی طبیعت میں اس آواز نے تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ لہٰذا محفل کو خاموش اس نے بٹھا دیا اور ہمتن گوش ہو کر اس آواز کو سننے کی کوشش کی، اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ دیکھو اس آواز کو سنو، سنتے ہوئے جاؤ اور جا کر دیکھو کہ کون ہے جو اس طرح اور اتنی بہترین آواز میں ایک عجیب قسم کی پڑھائی کر رہا ہے، اور پھر جب وہ مل جائے اسے میرے دربار میں پیش کرو۔ غلام چل پڑے، اور جانے کے بعد غلام چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر مسجد تھی۔ دیکھا ایک جوان ہے، اور جو بالکل پھٹی پرانی چادر اوڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے قرآن کریم کی ایک عجیب انداز سے تلاوت کر رہا ہے۔ عجیب و غریب اس کا انداز تھا، اور پھر عالم یہ تھا کہ جاگ جاگ کر اس کی گردن سوکھ گئی تھی، فاقے کی وجہ سے جسم پر لاغری آ گئی تھی، شدت پیاس سے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ غلاموں نے اسے مسجد سے نکالا اور ساتھ لے گئے، اور شہزادے کی خدمت میں شہزادے کے سامنے پیش کر دیا۔ شہزادے نے اس سے پوچھا، یعنی اس موسیٰ ہاشمی نے اس سے پوچھا، ایک شہزادے کی طبیعت تھی، اس طبیعت کے حساب سے وہ زندگی گزارتا تھا، اسی لیے اسے شہزادہ بھی کہا گیا۔ لہٰذا اس نے
جب اس درویش صفت انسان سے سوال کیا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ آخر تمہاری جو آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی، اس آواز نے میری طبیعت کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے، لہذا آخر وہ کون سی چیز تھی جس کو تم پڑھ رہے تھے؟ اس نے اب تک یہ آوازیں اور اس قسم کے الفاظ سنے نہیں تھے، مگر جب سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دل کی دنیا کو تبدیل کر دیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہا تھا۔ موسیٰ نے کہا ذرا ہمیں بھی سناؤ۔ چنانچہ اس نوجوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں کو تلاوت کرنا شروع کیا، اور اس نے پڑھا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بہا المقربون۔ یہ 30ویں پارے میں سورہ تطفیف ہے، جس کو سورہ مطففین بھی کہتے ہیں، اس کی یہ آیتیں ہیں جو اس نوجوان نے، اس بزرگ صفت نے اس نوجوان کے سامنے، موسیٰ کے سامنے تلاوت کی، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بے شک نیکوکار نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، آپ ان کے چہروں سے ہی نعمت و راحت کی رونق اور شگفتگی معلوم کر لیں گے، انہیں سر بمہر بڑی لذیذ شراب طہور پلائی جائے گی، اس کی مہر کستوری کی ہوگی، یہی وہ شراب ہے جس کے حصول میں شائقین کو جلد کوشش کر کے سبقت لے جانی چاہیے، اور اس شراب میں آب تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ یہ تسنیم ایک چشمہ ہے جہاں سے صرف اہل قربت پیتے ہیں۔ اس نوجوان کے سامنے آخرت کی ان نعمتوں کا اس نوجوان نے ذکر فرمایا جو نعمتیں ازلی ہیں، جو نعمتیں ابدی ہیں، جن نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار فرما دیا، ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اور جب یہ نعمتوں کا تذکرہ اس نوجوان نے سنا، وہ ہاشمی جوان موسیٰ بے اختیار چیخ پڑا اور اٹھ کر اس جوان سے لپٹ گیا، کیونکہ آج تک اس کے دربار میں ایسی قسم کی باتیں ہوتی نہیں تھی، نہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، نہ قیامت کی فکر بتائی جاتی تھی، اس کی زندگی تو ناچ گانے میں گزر رہی تھی۔ بعضوں نے کہا، اور روایت میں اس واقعے میں آتا ہے کہ لگ بھگ 27 سال تک وہ نوجوان اسی طرح مستی میں اپنی زندگی گزارتا رہا، نہ اسے کوئی سمجھانے والا تھا، نہ اسے کوئی سنانے والا تھا، چونکہ اس کی صحبتیں الگ تھیں، اس کے دوست الگ تھے، اس کے دوست بھی دنیا دار تھے جنہوں نے کبھی آخرت کی طرف کوئی توجہ ہی نہ کی تھی، بلکہ دنیا داری میں وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں شراب کے جام ہوتے تھے، ان کی نگاہیں حرام چیزوں کو دیکھا کرتی تھی، ان کے کان گانے سننے کے شوقین تھے، ان کے قدم آوارگی کی طرف بڑھتے تھے، اپنی راتوں کو زنا میں گزارتے تھے، اور اپنے دن کو تاش کھیلنے میں، جوا کھیلنے میں گزار دیتے تھے۔ جب سنگتیں ایسی ہوں، جب صحبتیں ایسی ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ نیکی کی راہ دکھانے والا کون ہو، اچھائی کی طرف بلانے والا کون ہو؟ مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جب اپنے بندوں کے دلوں کو وہ پلٹنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایسے سامان پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ سامان اور وہ معاملات ان کے دل پر چوٹ کا سبب بنتے ہیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کر لینے کا سبب بنتے ہیں۔ جب اس ہاشمی نوجوان نے، موسیٰ نے جب قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت سنی، اس کے معنی اور مفہوم کو ذہن میں بٹھا لیا،
تو وہ سوچنے لگا کہ میں جو زندگی گزار رہا تھا یہ تو بیکار ہے، میرے ہاتھ میں جو جام ہے یہ بیکار ہے، میری جو صحبتیں اور سنگتیں ہیں یہ بیکار ہے، میرا جو عیش و عشرت ہے یہ سب کچھ بیکار ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے سامنے اور جنت کی نعمتوں کے سامنے کوئی قدر اور کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس نے اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، اپنے سارے دربار کو خالی کروا دیا، محل میں جو قیمتی پردے اس نے لگائے تھے وہ سارے کے سارے گرا دیے، اور پھر اس نیک نوجوان کو لے کر وہ اپنے گھر کے صحن میں پہنچا، ایک بوریا بچھا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا مجھے کچھ اس طرح کی باتیں اور سنا دو۔ زندگی میں پہلی بار سنی تھی، اب جب سنا تو سننے کی تڑپ پیدا ہوئی، اس کا ایمان جاگ گیا، اس کی روح بیدار ہو گئی، اس کے قلب میں روشنی پیدا ہو گئی، اس کا دماغ روشن ہو گیا، اور بوریا بچھا کر جو اپنی مسند پر بیٹھتا تھا، قیمتی سے قیمتی مسند پر، اب وہ بوریا بچھا چکا، اور پھر اس نوجوان سے فریاد کر کے کہنے لگا مجھے کچھ اور باتیں ایسی ہی سکھا دو اور بتا دو۔ چنانچہ وہ نیک نوجوان اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کی تلاوت کرتا رہا، اور تلاوتیں ایسی آیتوں کی جس میں جنت کا تذکرہ تھا، جہنم کا تذکرہ تھا، اللہ کے وعدے تھے، اللہ کی طرف سے وعیدیں تھی، یہاں تک کہ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس نوجوان کی طبیعت بدلتی رہی۔ جب قرآن کریم کی ایسی آیتیں اس نوجوان نے سنی، سن کر تڑپتا رہا، خوف و خشیت سے کانپتا رہا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گیا، اور اس نیک نوجوان کو گواہ بنا کر اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور جتنا اس کے پاس میں سامان تھا، جتنا سونا تھا، جتنی جائیداد تھی، جتنی ہیرے موتی تھے، سب کچھ اللہ کی راہ میں اس نے خیرات کر دیا، اور پھر اس نوجوان سے کہا کہ خدا کے لیے مجھے اپنی صحبت سے محروم نہ کرنا، جہاں رہو مجھے بھی ساتھ رکھو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ دونوں ساتھ ساتھ رہنے لگے، اور اس نوجوان نے ایسی عبادت و ریاضت اختیار کی کہ پوری پوری رات آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، خوف و خشیت سے ان کا جسم کانپتا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقبولین میں انہیں شامل فرما لیا کہ ان کے دور کے صلحاء اور اولیاء اس نوجوان سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ یہ توبہ کی برکت ہے کہ جب توبہ کر کے بندہ مقرب بنتا ہے تو مقربین سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، توبہ کر کے بندہ جب مقبول ہوتا ہے تو مقبولین سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، توبہ کر کے جب بندہ خدا کا محبوب بنتا ہے تو اللہ کے محبوبین سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ توبہ کی برکت ہے، اور اگر توبہ نہ کر کے گناہوں کی زندگی گزارے تو پھر بڑے بڑے گناہگاروں سے ملاقات ہوتی ہے جو اس سے بڑے جرم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرنا۔ عبادتوں کے ساتھ ساتھ توبہ بھی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس نوجوان کی زیارت کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے اللہ کے مقرب بندے آنے لگے، کیونکہ وہ بھی مقربین میں شامل ہو چکا تھا۔ اور جب بندہ خدا کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے اور اس بندے کو مشہور فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے
اور اپنے بندوں کے لیے رب کی طرف سے اعزاز ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے کائنات کو اللہ تبارک و تعالی اس کے حوالے فرما دیتا ہے۔ اس نوجوان کی عادت تھی کہ وہ پوری راتیں ایسے ہی گزارتا۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ جانے کا اس نے ارادہ کیا، ٹاٹ کے کپڑے پہن کر شرمندگی کی حالت میں ننگے پاؤں وہ نوجوان مکہ معظمہ روانہ ہوا، حج کیا اور وہیں پر اقامت اختیار کر لی، وہیں رہنے کو اس نے پسند کیا۔ ایک روز وفات سے تھوڑا سا پہلے وہ دیوانہ وار خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور جب باب کعبہ کے سامنے آیا تو اس نوجوان نے کچھ اشعار پڑھے جس کا مفہوم یہ تھا، عرض کرنے لگا مولا مجھے تیری خبر نہ تھی، میں تیری معرفت سے بے خبر تھا، اور اسی بے خبری میں تیری نافرمانی کرتا رہا۔ اے بلند رب، جو میرا برا حال ہے اسے اپنی بخشش کے ساتھ خوشحالی سے بدل دے۔ میں تیرا غلام ہوں، بتا اب تجھے چھوڑ کر کدھر جاؤں؟ اس لیے کہ غلام اچھا ہو یا برا ہو پلٹ کر اپنے مالک ہی کے پاس آتا ہے۔ یہ اشعار اس نوجوان نے پڑھے، اور نوجوان نے اس اشعار کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنی شروع کر دی، اور پھر عالم یہ ہوا کہ یہ شعر پڑھ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، بار بار اسے دوہرا رہا تھا، تڑپ رہا تھا، یہاں تک کہ ایک چیخ نکلی، ایک آواز نکلی، اور پھر اس کی جان اس کے جسم سے جدا ہو گئی۔ اس واقعے کو روض الریاحین میں اس کتاب کے مصنف نے نقل فرمایا ہے۔ بتانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس بندے کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ بندے کی کیفیت کس انداز سے بدل جاتی ہے۔ اکابرین کی ایک جماعت کی کیفیت یہی تھی کہ وہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر کے ان کو گناہوں سے نفرت دلا کر اس کی توبہ کروایا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے علاقے میں ایک خاتون تھی، اور وہ خاتون گانے والی تھی، یعنی لوگوں کو گا گا کر ان کا دل بہلاتی، اور اپنے لیے اس نے کمائی کا ذریعہ یہی بنائے رکھا تھا کہ ناچنا اور گانا، جس کو دوسری زبان میں طوائف بھی کہتے ہیں۔ یہ عورت چند ہی دنوں میں اتنی مشہور ہوئی کہ اس کے شہر کے تمام لوگ اس عورت کا گانا سننے کے لیے جمع ہوتے تھے، اور صبح سے لے کر شام تک لوگوں کا ایک میلہ لگا ہوا ہوتا تھا کہ اس سے گانا سنتے تھے اور اس کی قیمت ادا کرتے تھے۔ حسین و جمیل بھی تھی، لوگ اسے دیکھنے کے شوقین بھی تھے، خواہش مند بھی تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بات پھیلتے پھیلتے اس وقت کے ایک اللہ کے ولی کے کانوں تک پہنچی۔ جو لوگ ان کے پاس میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت اگر ایسا ہی رہا تو ہمارا یہ سارا کا سارا علاقہ برباد ہو جائے گا۔ اس اللہ کے ولی نے اس خاتون کے مکان کا پتہ پوچھا، اور پھر ایک دن صبح صبح اس کے مکان پر خود پہنچ گئے، اور اس کے دروازے کے باہر آپ نے مصلی بچھایا اور وہاں پر عبادت کرنے لگے۔
ذکر کرنے لگے، بیٹھ گئے یا عبادت کر رہے تھے. صبح ہو گئی اور صبح کا معمول تھا کہ لوگ اس خاتون کے مکان پر پہنچتے تھے گانا سننے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے. جیسے جیسے لوگ اس خاتون کے مکان تک پہنچتے تھے اور دیکھتے تھے کہ فلاں بزرگ اس کے مکان کے دروازے کے پاس ہے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس خاتون کے مکان میں داخل ہو جائے. دوسری طرف وقت کافی ہو گیا، وہ انتظار کر رہی ہے اندر بیٹھ کر کے ابھی تک دروازے پر دستک کیوں نہیں ہوئی، لوگ کیوں نہیں آئے. اپنی خادمہ سے کہا جاؤ جا کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ آج ہمارے گھر کا رخ لوگوں نے کیوں نہیں کیا، کوئی اور گانے والی آ گئی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے. لہذا وہ خاتون، وہ کنیزہ اس کی نکلتی ہے، دروازہ جیسے ہی کھولتی ہے اور دروازے کے باہر جب دیکھتی ہے کہ اپنے وقت کے بزرگ دروازے کے باہر موجود ہیں، فوری دروازہ بند کر کے اندر جاتی ہے اور جا کر اپنی مالکہ سے کہتی ہے کہ آج تیرے گھر کوئی نہیں آئے گا. اس نے پوچھا کیوں، ابھی تو گئی نہیں اور تو کہہ رہی کہ کوئی نہیں آئے گا. کہا تیرے گھر کے دروازے کے باہر اپنے وقت کے بزرگ عبادت میں مصروف ہیں اور ان کے رہتے تیرے گھر میں کوئی قدم ڈال دے کسی کی مجال نہیں ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ خاتون دروازے تک پہنچی، اس اللہ کے ولی کو، اللہ کے مقرب بندے کو عبادت کرتا ہوا دیکھ کر ٹھہر گئی. اور پھر جب آپ عبادت سے فارغ ہوئے، اس خاتون نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا. اس خاتون نے کہا کہ آپ میرے گھر کے دروازے کے باہر کیوں ہیں؟ عبادت کرنے کے لیے دوسری بھی بہت ساری جگہ موجود ہیں. اس اللہ کے ولی نے کہا نہیں، آج ہم یہیں عبادت کریں گے. اس خاتون نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو میرا نقصان ہو جائے گا، میری آمدنی رک جائے گی، میری کمائی رک جائے گی اور میری زندگی اسی آمدنی پر ہے. کہا تو کیا کرتی ہے؟ کہا میں لوگوں کو گانا سنا کر ان کے سامنے ناچ کر ان سے رقم حاصل کرتی ہوں. پوچھا دن بھر کی کمائی کتنی ہوتی ہے؟ کہا اتنی کمائی ہے. آپ نے اپنے جھولے سے وہ قیمت نکالی، دے دی اور کہا اب کیا ہے، دن بھر کی کمائی مل گئی، کیا کرے گی؟ اس نے کہا آپ نے دیا ہے، آپ جو چاہیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. آپ نے فرمایا اپنے گھر کو دھونے لگاؤ، صاف کرنے لگاؤ. گھر صاف کیا گیا، یہ بزرگ گھر کے اندر داخل ہوئے. آپ نے فرمایا کوئی نیا کپڑا ہو تو پہن لو، غسل کرو، نیا کپڑا پہنو. اس نے غسل کیا، نیا کپڑا پہنا. فرمایا گھر میں کوئی جانماز یا چادر وغیرہ ہے، صاف چادر؟ کہا ہاں ہے. کہا اسے بچھا دو. نماز پڑھنی آتی ہے؟ کہا نہیں آتی. ٹھیک ہے، میں جیسے پڑھتا ہوں ویسے تم پڑھو. اس بزرگ نے نماز پڑھنی شروع کی، تکبیر تحریمہ کہی، قیام کیا، قرات کی، رکوع میں گئے، قومہ کیا. اس کے بعد جب سجدے میں گئے، یہ بھی پیچھے پیچھے وہی کر رہی تھی جو آپ کر رہے تھے. اس بزرگ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس کے سر کو جھکانا میرا کام تھا، اس کے دل کو جھکانا تیرا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. پہلا سجدہ اس کا جو تھا وہ گناہگار تھی اور اس حالت میں سجدہ کیا تھا، مگر اس سجدے نے اس کی زندگی کو ایسے تبدیل کر دیا کہ توبہ کر کے زندگی بھر خدا کی عبادت گزار، اطاعت گزار اور ولیہ بن گئی. یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ تبلیغ تھا. اس انداز سے وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرواتے تھے. مگر آج ایسے اکابرین گم ہو چکے ہیں، اللہ کی راہ چلانے والے کم ہو چکے ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ان کی صحبتیں اختیار کریں. آج پوری دنیا میں جو عذاب کا ماحول ہے، اس عذاب کے ماحول کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناراض کر دیا ہے. اور ابھی بھی وقت ہے، اس عذاب کو اگر اپنے سے دور کرنا ہو
انفرادی اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ اور توبہ کرو، استغفار کی کثرت کرو، اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کرو، اور وہ ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے وقت نہیں لگاتا، ہم یہاں تڑپ کر دعا کریں میرا رب اور میرے رب کی رحمت ان دعاؤں کو قبول فرما لیتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نیک بندوں کی کیفیتیں یہ ہوتی تھی کہ وہ نیک بندے ہمیشہ انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر ان کی زبانوں میں عبادتوں کی وجہ سے، ریاضتوں کی وجہ سے، ذکر و اذکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہوئی تھی کہ زبان سے کلمات استعمال کرتے اور ادھر سامنے والوں کے اندر اس کا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ایک نوجوان شخص ایک عورت کو زبردستی پکڑے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں چھری تھی۔ عورت خوف کی وجہ سے چلا رہی تھی، لیکن کسی کی ہمت نہ تھی کہ اس بدماش نوجوان سے اس عورت کو چھڑا سکے، اور اس کے جو ارادے تھے اس ارادے سے باز رکھ سکے۔ اتنے میں اس وقت کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اچانک وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے نوجوان کی حرکت دیکھی، اس کی کیفیت دیکھی، آپ اس کے قریب گئے، اس کے کندھے سے اپنا کندھا، اس کے شانے سے اپنا شانہ ملایا، اور اس کے کان میں کچھ ایسی بات کی کہ وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا۔ وہ عورت چھوٹ گئی، وہ عورت چلی گئی۔ جب اس جوان کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تیرے اندر اتنی ہمت اور اتنی طاقت تھی، اور جس طاقت سے تو نے عورت کے ہاتھ کو پکڑے رکھا تھا، کسی کی ہمت نہ تھی کہ تجھ سے اس کو چھڑا سکے، مگر تیرے کانوں میں ایسی کون سی بات کہہ دی گئی کہ جس کی وجہ سے تیرا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا اور تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، میرے پاس کوئی آئے تھے اور اپنا بدن میرے بدن سے انہوں نے لگا دیا اور میرے کان میں آہستہ سے کہا، اے جوان کیا کر رہا ہے؟ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس بات کو سننا تھا کہ میرے اندر ہیبت پیدا ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس نوجوان نے لوگوں سے پوچھا وہ کون تھے جو میرے پاس میں آ کر اس قسم کی گفتگو کر کے گئے؟ تو لوگوں نے کہا وہ بشر حافی تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس بات کی شرمندگی ہے کہ میں ان کا دیدار بھی نہ کر سکا، اور پھر آگے کی بھی میرے پاس میں امید نہیں ہے کہ میں ان کا دیدار کر سکوں۔ تھوڑی دیر بعد اس نوجوان کو تیز بخار چڑھنا شروع ہوا، اور ایک ہفتے کے اندر اندر اس نوجوان کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ کا اتنا خوف اس کے اندر پیدا ہوا، اس نے ایسی توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے، پھر وہ اپنی زندگی کے زیادہ دن نہ دیکھ سکا اور چند ہی دنوں میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء علوم الدین میں اور کیمیاء سعادت میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کرنا ہے۔ ہم جس انداز کی زندگی گزار رہے ہیں، جو کیفیات ہماری ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی بے شمار ہم کام کرتے ہیں، اس کا حساب و کتاب ہمارے پاس ہے۔ کوئی تجارت کرتا ہے تو اس کا حساب و کتاب اس کے پاس ہوتا ہے۔
کوئی کہیں جاتا ہے تو اس کا حساب و کتاب وہ کرتا ہے، مگر افسوس ہے جس حساب کی طرف حضور نے توجہ دلائی ہے، آج بندہ مومن اس حساب سے اپنے آپ کو خالی کر چکا ہے۔ اور پھر عالم یہ ہے کہ نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ یہی وجہ تھی ہمارے اکابرین اپنے نفس سے مخاطب ہوتے تھے، اپنی انجانے میں ہوئی غلطیوں کو کنکروں کے ذریعے چنا کرتے تھے، کنکریوں کے ذریعے گنا کرتے تھے۔ بڑی عجیب و غریب زندگیاں تھیں ہمارے اکابرین کی۔ ان کی زندگیوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں یا تو اپنی زندگی پر ندامت ہوتی ہے، یا پھر ایک جملہ ہماری زبان سے نکلتا ہے یہ انہی کا حق تھا جو انہوں نے ادا کیا۔ ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے مگر ہم ان کا راستہ تو اختیار کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے وہ لوگوں کے اندر خوف قیامت پیدا کرتے تھے اور کیسے لوگوں کو توبہ کرواتے تھے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس واقعے سے میں آپ حضرات کے سامنے اس چیز کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے۔ ان کی عبادتوں ریاضتوں کے چرچے دور دور تک تھے اور عبادتیں ویسے ہی کرتے تھے، معمولات آپ کے ویسے ہی تھے۔ پوری زندگی خوف خدا میں گزاری، اپنے نفس کی مخالفت میں گزاری، اور پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے رہے اور اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میری دعوت کو قبول فرمائیں۔ اس اللہ کے برگزیدہ بندے نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تیری دعوت تو ہم قبول کریں گے، مگر اس دعوت کے قبول کرنے سے پہلے میری کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو تم قبول کرو۔ اب وہ دنیا دار آدمی تھا، اسے تو حضرت کے آنے سے مطلب تھا، اور یہ بھی سوچنے لگا کہ شرط کیا رکھیں گے، کوئی دولت وغیرہ تھوڑی مانگیں گے، دین کی باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ اسے قبول کر لینا۔ اس نے کہا حضرت آپ بتائیں وہ کون سی باتیں؟ فرمایا تیری دعوت میں آؤں گا، جہاں مجھے جگہ ملے گی بیٹھ جاؤں گا، تو مجھے اصرار نہ کرنا کہ یہاں بیٹھیں یہاں بیٹھیں۔ اس نے کہا حضرت یہ شرط منظور ہے۔ پھر فرمایا جو میرا دل اور جو میری طبیعت کرے گی میں وہی کھاؤں گا، تو مجھے ضد نہ کرنا کہ یہ کھائیں اور وہ کھائیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ حضرت اللہ والے ہیں، مرغن چکنی چپاٹی غذائیں نہیں کھائیں گے، کوئی معمولی سی غذا کھا لیں گے۔ اس نے کہا حضرت یہ بات بھی منظور ہے۔ آپ نے فرمایا تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ تمہیں سننا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی شرط منظور ہے۔ دن مقرر ہوا، وقت مقرر ہوا۔ اب یہ شخص اپنے علاقے میں گیا، جا کر لوگوں سے کہنے لگا کہ فلاں وقت اور فلاں دن میرے پاس حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لانے والے ہیں۔ چند لوگوں کو اس نے دعوت بھی دی، اپنے گھر کو بہترین انداز سے سجایا، بہترین قالین بچھائی، نرم نرم گدے رکھے، بہترین مسندیں رکھی، کیونکہ ایک بزرگ تشریف لا رہے۔ لہذا دن آ گیا، وقت آ گیا، یہ شخص اپنے دروازے پر انتظار کرنے لگا کہ حضرت نے وقت دیا تھا، اس وقت پر حضرت کو آ جانا چاہیے۔
ان کے آنے سے پہلے کافی لوگ جمع ہو گئے تھے، جس سے اس کا گھر بھر گیا اور بیٹھنے کے لیے جگہ تک نہ رہی۔ جب یہ بزرگ تشریف لائے، گھر کی حالت دیکھی تو جہاں چپل جوتے رکھے تھے اس کو ہٹایا، اس کو صاف کروایا، وہیں پر بیٹھ گئے۔ شرط تھی جہاں میں چاہوں گا وہاں بیٹھ جاؤں گا، تم وہاں سے اٹھانے کی ضد نہ کرنا۔ لہذا اس شرط کو اس نے پورا کیا۔ حضرت سے اجازت طلب کی کہ حضرت دسترخوان لگا دیں، آپ نے فرمایا ہاں لگا دو۔ بہترین لذیذ غذائیں لوگوں کے سامنے رکھی گئی، حضرت کے سامنے بھی غذا لا کر رکھی گئی، مگر اس اللہ کے ولی نے اپنے جھولے میں ہاتھ ڈالا، سوکھی روٹی نکالی، اس کے 4 ٹکڑے کیے، 3 ٹکڑے اندر ڈال دیے، ایک پاؤ ٹکڑا پانی میں بھگا کر کھانے کا آپ نے ارادہ کیا اور لوگوں سے کہا تم لوگ بھی بسم اللہ کرو۔ لوگوں نے کھانا شروع کر دیا۔ دوسری شرط تھی کہ میں جو چاہوں گا کھاؤں گا، ضد نہ کرنا۔ اس پر بھی وہ خاموش رہا۔ جب کھانا لوگ کھا چکے، فارغ ہو چکے، تو آپ نے اپنے میزبان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے نوجوان، تیسری شرط یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں حضرت یاد ہے۔ کہا کیا تھی؟ کہا آپ جو کہیں گے وہ مجھے سننا اور ماننا پڑے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اپنے گھر کے باہر تو بھی چل اور سب کو لے کر نکل۔ ایک چولہا لے کر آ، لکڑیاں لے کر آ، اور ایک بڑا سا توا لے کر آ۔ لہذا اس نوجوان نے لکڑیاں جمع کی، چولہا لایا، بڑا سا توا لے کر آ گیا۔ فرمایا ان لکڑیوں میں آگ لگا۔ جب آگ لگی فرمایا توے کو اس چولہے پر رکھ دے۔ جب رکھ دیا اور توا سرخ ہو گیا، لال ہو گیا جل جل کر، تو اس اللہ کے ولی نے اپنے پیر سے نالین اتارے، چپل اتارے، جوتا اتارا، اور اس گرم توے پر جا کر ننگے پیر کھڑے ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا تیرے اس بندے نے آج سوکھی روٹی کا پاؤ ٹکڑا کھایا ہے، آج اس کا حساب دے دیا ہے، ہو سکے تو قیامت کے دن اس کا حساب نہ لینا۔ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے اس قسم کی گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد آپ اتر گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں، آج جو تم لوگوں نے کھانا کھایا ہے اس کھانے کا حساب اس گرم توے پر کھڑے ہو کر دے دو ننگے پیر۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ ہم سے کہاں سے ہو سکتا ہے، ہم سے یہ بات ممکن نہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو ان چیزوں کا اثر نہ ہوتا ہوگا، مگر ہمیں تو یہ چیز جلا دے گی، ہمارے پیر جل جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا افسوس کی بات ہے، زندگی میں ایک کھانے کا حساب تم اس دنیا کی آگ سے جلنے والی گرم توے پر کھڑے ہو کر نہیں دے سکتے، تو زندگی بھر کے کھانے کا حساب قیامت کے دن تانبے کی زمین پر کھڑے ہو کر کہاں سے دو گے، جبکہ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور اس کا سیدھا رخ تمہاری طرف ہوگا۔ جیسے ہی اس قسم کی بات اس اللہ کے برگزیدہ بندے نے کی، لوگوں کے دلوں میں ہیبت پیدا ہو گئی اور ان لوگوں نے اپنی غلطیوں سے توبہ کی۔ بتانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ اگر توبہ کا ارادہ اپنے اندر پیدا کرنا ہو تو آخرت کی کچھ باتیں سنو، جہنم کے کچھ عذابات کا تذکرہ سنو، جہنم کس مقام کا نام ہے اس مقام کا تذکرہ سنو، جہنم میں کھانے پینے کے لیے کیا چیزیں دی جائیں گی ان چیزوں کا تذکرہ سنو، اور آخرت کی زندگی کتنے سال کی ہے اس کا تذکرہ سنو۔ جب یہ سارے تذکرے سنو گے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، دل میں خوف و خشیت پیدا ہوگا، جسم میں لرزہ پیدا ہوگا، گناہوں کی معافی کا جذبہ پیدا ہوگا اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کے ارادے پیدا ہوں گے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب بندے کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں
توبہ اس لیے بندہ نہیں کرتا کہ اس کے اندر خوف آخرت نہیں ہے، خوف گناہ بھی نہ رہا. بڑی دلیری کے ساتھ آج لوگ گناہ کر رہے ہیں کہ کوئی کسی کا قتل کر رہا ہے دلیری کے ساتھ، کوئی کسی کی جائیداد پر قبضہ کر رہا ہے دلیری کے ساتھ، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی رشوت کھا رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے. اور یہ سب کچھ نہیں ہے تو بڑی دلیری کے ساتھ لوگوں کی غیبت اور چغلیاں کرتے ہیں، لوگوں کے لیے حسد رکھتے ہیں، ان پر جادو کرواتے ہیں، ان کی امانتوں میں خیانتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں، دھوکے دیا کرتے ہیں، لوگوں کے مذاق اڑایا کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کیا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں توبہ کی رکاوٹ کا ذریعہ ہیں. ان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. جو گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کی سزا بھی تو معلوم کرو کہ اس کی سزا کیا ہے. جو غلطی ہم سے ہو رہی ہے اس کی سزا معلوم کرو کہ اس غلطی کی سزا کیا ہے. اور جب سزا سنو گے تب ہمارا دل کہے گا کہ میں تو اس سزا کو برداشت نہیں کر سکتا. جسم کہے گا کہ اے بندے اس سزا سے ہمیں بچا لے. اور اسی سے بچنے کا نام اور اسی سے بچانے کا نام توبہ ہے. زندگی میں جو بھی گناہ ہوا ہے اس سے توبہ کرو، جو غلطی ہوئی ہے اس سے توبہ کرو. زندگی بھر شراب پیتے رہے، توبہ کر لو، رب معاف فرما دے گا. زنا جیسا جرم عظیم ہوا ہے، توبہ کر لو، خدا معاف فرما دے گا. وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شرابی نے جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو کیسے قبول فرمایا. حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شرابی کو دیکھا جو بے ہوش اور مدہوش ہو کر مستی میں زمین پر پڑا تھا اور اپنے اس آلودہ منہ سے یعنی شراب کی بدبو والے منہ سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا. آپ نے جب اس کی آواز سنی، اس کے اللہ اللہ کہنے کی آواز سنی، تو آپ نے وہاں پر بیٹھ کر اس کے منہ کو دھویا اور فرمایا اس بے خبر کو کیا خبر ہے کہ اپنے ناپاک منہ سے پاک نام لے رہا ہے. اس کا منہ صاف کیا اور آپ وہاں سے چلے گئے. جب شرابی کو ہوش آیا تو لوگوں نے بتایا کہ تمہاری مدہوشی کے عالم میں ایک اللہ کے مقرب ولی حضرت سر سختی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں آئے تھے اور تمہارا منہ دھو کر چلے گئے. شرابی یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا، نادم ہوا اور بہت زیادہ رونے لگا. پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے اس نے کہا کہ بے شرم، اب تو اللہ کے محبوب بندے سری سقطی بھی تجھے اس حال میں دیکھ گئے ہیں، کچھ تو خدا سے حیا کر، اس کی بارگاہ میں توبہ کر اور آئندہ اپنی حرکت سے باز آ جا. اور اس نے ویسے ہی کیا، توبہ کی، زار و قطار رویا، اپنی حرکت پر پشیمان ہوا. رات کو حضرت سر سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ سو رہے تھے، خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا کہ اے سری سقطی، تم نے شرابی کا منہ ہماری خاطر دھویا کہ وہ اپنے ناپاک منہ سے ہمارا نام لے رہا تھا، تو ہم نے بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ہم نے اپنی رحمت سے اس کے دل کو دھو دیا ہے. تمہارا ہاتھ لگنے کی برکت یہ ہوئی کہ تم نے منہ دھویا، ہم نے دل دھو دیا. اس بندے نے توبہ کر لی ہے. حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ رات کی تنہائیوں میں تہجد کے وقت جب مسجد میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شرابی نماز تہجد پڑھ رہا ہے. وہ شخص جو شراب کا عادی تھا وہ نماز تہجد پڑھ رہا ہے. آپ نے اس سے پوچھا تم میں یہ انقلاب کیسے آ گیا؟
تو وہ کہنے لگا آپ اس بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو بتا ہی دیا ہے، جبکہ اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے اور آپ اس بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اندر تبدیلیاں پیدا فرماتا ہے۔ آج ضرورت ہے مسلمانوں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی، رجوع اللہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کے گناہوں پر پشیمان ہونے کی ضرورت ہے، نادم و شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ابھی بھی ہم نے اپنی تنہائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آباد نہ کیا تو پھر یاد رکھیں ہماری آخرت برباد ہوگی اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا۔ اور اگر ہم نے اپنی آخرت کو گناہوں سے بچا کر، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا کر اپنی آخرت کو آباد کر لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہترین استقبال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طرح کے بے شمار واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان اکابرین کے واقعات کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں، اپنی زبانوں سے پڑھیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو توبہ کے ذریعے بہتر بنایا اور اچھے سے اچھا بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بے شمار بندوں کی توبہ کو قبول فرمایا ہے، اور عالم یہ ہوتا تھا کہ ان کے جسموں پر بے حد بے شمار گناہ ہوتے تھے، مگر ان کے گناہوں کو نہ دیکھا جاتا بلکہ ان کی توبہ کی وجہ سے ان کی توبہ کو قبول کیا جاتا۔ آخری واقعہ اس حوالے سے، بہت سارے واقعات ابھی بھی موجود ہیں، آخری واقعہ اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک نیک مرد کا بیان ہے کہ میں نے ایک نوجوان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیشہ سے احسان و انعام فرمانے والے، احسان کرتے رہنا تیری عادت ہے۔ وہ نیک مرد فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا تو ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا کیا وجہ ہے میں تمہیں ہمیشہ اسی دعا کی تکرار کرتا ہوا پاتا ہوں؟ اس نے کہا کہ اس کی ایک بڑی انوکھی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری عادت تھی جب بھی کہیں دعوت یا شادی کا پروگرام ہوتا میں عورتوں کے روپ میں چلا جاتا اور خوب سج سنور کر بن ٹھن کر ان عورتوں کے بیچ میں جا کر بیٹھ جاتا، وہ عورتیں مجھے پہچانتی نہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بار ایک امیر شہر کے گھر شادی تھی اور میں اپنی عادت کے مطابق عورتوں کی شکل بنا کر وہاں پہنچ گیا، اور پھر اچانک اس امیر کے گھر سے کوئی ہیرا غائب ہو گیا۔ امیر نے جملہ عورتوں کی تلاشی لینے کا فرمان جاری کر دیا، تو ان عورتوں نے اپنے اپنے طور پر تلاشی دی اور اپنے آپ کو اپنی برز ظاہر کر دی کہ وہ لوگ اس ہیرے کے چور نہیں ہیں۔ اب میرے پاس چونکہ میں تو مرد تھا، اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اپنی حرکت سے توبہ کروں اور اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤں۔ اور پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد بھی کیا کہ مولا اگر آج تو نے مجھے بچا لیا تو زندگی بھر میں اس حرکت سے باز آ جاؤں گا، کبھی یہ گناہ کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اس انداز کی اس نے توبہ کی، اور پھر وہ کہتا تھا کہ میں یہی پڑھ رہا تھا یا قدیم الاحسان احسانک القدیم، کہ اے ہمیشہ سے احسان فرمانے والے، احسان کرتے رہنا تیری عادت ہے۔ چنانچہ میں یہ دل ہی دل میں دعا کر ہی رہا تھا
اور تلاشی لینے والے ابھی میرے قریب پہنچ ہی رہے تھے کہ اچانک اعلان ہوا کہ تلاشی بند کر دو، جو ہیرا گم ہو گیا تھا وہ مل گیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے ایسی توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، اس کے بعد کبھی میں نے اس گناہ کی طرف اپنے آپ کو دوبارہ لے جانے کی وہاں پر کوشش نہیں کی۔ اس واقعے کو امام جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ بتانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ توبہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے بے حد گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لہٰذا رمضان کا یہ مقدس مہینہ، اس ماہ مبارک میں جتنے بھی دن ہمارے پاس میں بچے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ان چیزوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ توبہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے، لہٰذا جس قدر ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں۔ واقعات اور بھی بہت زیادہ ہیں اور ان تمام واقعات کو بیان ابھی نہیں کیا جا سکتا، بس جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں اسی پر آپ اپنی توجہ کو برقرار رکھیں، اپنے لیے میرے لیے بھی دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، توبہ نصوح نصیب فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ پر استقامت عطا فرما، ہماری توبہ پر استقامت عطا فرما۔ مولا اس توبہ کو ہمارے لیے ہدایت کا، کامیابی کا، نجات کا، بخشش کا سبب بنا دے۔ پروردگار ہم میں، ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے رہائی نصیب فرما دے۔ اے پروردگار مساجد کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، مولا ہم سے اس وبا کو، اس بلا کو جلد سے جلد دور فرما دے۔ تیرے تمام بندوں کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، تیرے بیمار بندوں سے بیماریوں کو دور فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہتے رہتے ہیں ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔